اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے پوائنٹس لکھ لیے تھے، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے میں خود بھی میرے ذہن سے نکل جائے، چونکہ میں تو ایکسٹمپور گفتگو کیے چلا جا رہا ہوں۔ تو بہرحال 7واں ایلیمنٹ ڈیولپمنٹ کا ہے، اور ڈیولپمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں انگیجمنٹ کی بات کی تھی، اور یہ میں بہت لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں۔ انگیجمنٹ پہ بہت کام کیا ہے کچھ کمپنیز نے، خاص طور پہ گیلپ نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر۔ اور گیلپ آپ کو پتہ ہے یو ایس کی کمپنی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ان کا کام صرف پول کرنا ہے، سرویز کرنا ہے ان کا کام، جو وہ بے شمار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن they are not just a polling company, they are also a management consulting company actually، اور وہ ان کا کام، وہ بھی کافی بڑا کام کرتے ہیں وہ۔ anyway، تو انہوں نے ایک بہت بڑے سرویز کیے، یعنی بقول ان کے 2 ملین لوگوں کے انہوں نے سروے کیے، 80,000 مینیجرز تھے اس میں سے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ کتاب ایک پبلش کی تھی، فرسٹ بریک آل دا رولز۔ وہ ایک پورا کانسیپٹ ہے وہ بھی بہرحال، لیکن امپلائی انگیجمنٹ کے ریفرنس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ صرف امپلائی انگیجمنٹ پہ انہوں نے، یہ ہر سال بلکہ سروے ہوتا ہے، نئے سرے سے ہوتا ہے، اور یہ نئے جو ریسنٹ سٹیٹسٹکس ہیں، پہلے بھی ایسے ہی تھا خیر، اب بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ انگیجڈ امپلائیز امریکہ میں ہیں، یو ایس میں ہیں، اور باقی جگہوں پہ ایسے ہی ہیں۔ اور وہاں بھی سب سے زیادہ جب ہم کہتے ہیں تو وہاں کوئی 70-80% لوگ انگیج نہیں ہیں۔ وہاں بھی جو ہائیسٹ نمبر ہے وہ 38% ہے، جو لوگ فلی انگیجڈ ہیں۔ another 30-35% پیپل آر پارشلی انگیجڈ۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو ڈس انگیجڈ ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہیں۔ تو جو فلی انگیجڈ لوگ ہیں، جو میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ وہ فزیکلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی فلی جڑے ہوئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، اپنے رپورٹنگ آفیسر کے ساتھ، ساری چیزیں بڑی ان کی بڑی جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، یہ فلی انگیجڈ ہیں۔ جو پارشلی انگیجڈ ہیں وہ دے آر سم ویئر ان بٹوین، ایز یو کین انڈرسٹینڈ، کہ کچھ چیزیں ان کی واقعی، یعنی دے میں بی فزیکلی انگیجڈ، کہ وہ بالکل نہایت صبح وقت پہ آتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، کوئی اس میں کمی نہیں کرتے، تو دے گیو دیئر بیسٹ، آل دیئر انرجی ٹو دی آرگنائزیشن، لیکن انٹلیکچولی انگیجڈ نہیں ہیں۔ یعنی وہ کچھ اور سوچتے رہتے ہیں، بیچ میں اپنا دماغ کہیں اور لڑاتے رہتے ہیں، اور کچھ اور اس خیال میں رہتے ہیں کہ یار وہ یہ تو کام ایسے ہی ہے نا، یہ تو میکینیکل کام ہے، کر ہی لیے، اصل میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ انٹلیکچولی ڈس انگیجڈ ہوتے ہیں، فلی انگیج نہیں ہوتے۔ یا ہو سکتا ہے انٹلیکچولی بھی انگیجڈ ہوں، ایموشنلی انگیج نہ ہوں، خوش نہ ہوں، اور جب وہ خوش نہیں ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان کی پرفارمنس پہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جو پارشلی انگیجڈ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں فزیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل انگیجمنٹ میں کہیں کچھ کمی ہوگی۔ جو تیسری کیٹیگری ہے ڈس انگیجڈ لوگوں کی، ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی وہ آ جائیں گے وقت پہ، کبھی نہیں بھی آئیں گے۔ آپ کو ڈسپلن تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ ڈنڈے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر نہیں وقت پہ آئیں گے تو ان کے لیٹ آ جائے گی اٹینڈنس میں، وہ زیادہ لیٹ سو جائیں گی تو چھٹیاں کٹ جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، تو ایک پینلٹی کے خوف سے وہ وقت پہ آ جائیں گے، وقت پہ چلے جائیں گے، جتنا منیمم کام ہو سکتا ہے زندہ رہنے کے لیے اتنا کر لیں گے، کوئی بہت کوالٹی اس میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کریں گے، اور بس زندگی گزار لیں گے کہ بس اتنا کر لیں اور اس طرح کر لیں کہ جاب تھریٹ نہ ہو، لیکن ایز سچ کوئی انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ ڈس انگیج لوگ ہیں۔ اور جو ایکٹیولی ڈس انگیج لوگ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ڈس انگیجڈ ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ڈس انگیج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تم کس لیے ایک کام کرتے ہو، تمہیں کوئی زیادہ دیتی ہے کمپنی۔ میں یہ ڈائلاگ میں سارے سن چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہوں گے شاید، کہ تمہیں کوئی زیادہ مسئلہ ہے، تم زیادہ مطلب تمہیں دلچسپی ہے، زیادہ لائل بننے کی کوشش کرتے ہو تم کمپنی کے۔ ہم نہیں ہیں لائل تمہارے خیال میں، تمہیں زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے کمپنی کو ہماری فکر ہے، انہوں نے کچھ کیا ہمارے لیے، ہم کیوں کریں ان کے لیے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ خود ڈس انگیجڈ ہیں، بلکہ یہ نگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں، یہ ایکٹیولی ڈس انگیجڈ۔
اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، اپنی ٹیم میں دیکھ لیجئے، آس پاس کی ٹیموں میں دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں دیکھ لیجئے، آپ کو پاکستان میں ایک مائنورٹی ہے، کسی کے پاس فگرز نہیں ہیں ایکچوئل، کیونکہ یورپ کا سروے ہے، یو ایس کا سروے ہے، چائنا کا ہے، سنگاپور کا ہے، اور کئی کنٹریز کا ہے، پاکستان کا انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ بائی دا وے انگیجڈ امپلائیز کا نمبر انڈیا میں ہے سب سے زیادہ نمبر 1 پہ یو ایس میں ہے، اس کے بعد ایک نسبتاً کم مارجن کے پاس انڈیا میں ہے۔ اور انڈین کی پروگریس آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں نا، یعنی کون سی ایسی بڑی کارپوریشن ہے دنیا کی جہاں پہ انڈین ہیڈ نہیں ہے، اور وہ اپنی کیپیبلٹی میرٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے ان کو کسی فیوریٹزم پہ نہیں بنایا۔ اگر ٹویٹر کا باس بھی انڈین ہے، اور مائکروسافٹ کا بھی انڈین ہے، اور ہارورڈ کا ڈین بھی انڈین ہے، اور گوگل کا اور الفابیٹ کا چیف ایگزیکٹو بھی انڈین ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی کا نام لے لیجئے تو آپ کو کوئی نہ کوئی انڈین ملے گا، اور اس کے علاوہ ریسرچ میں اور بہت ساری جگہوں پہ، تو یہ انگیجمنٹ بڑی ہائی انگیجمنٹ کی انڈیکیشنز ہیں ایکچولی۔ تو پاکستان میں تو میجورٹی ڈس انگیجڈ ہے، اور اتنی ہی تقریباً میجورٹی ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہے، یعنی آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو وہ نہ خود کام کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، اور ایون پرائیویٹ آفیسز میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اس سینس میں کہ سارا دن مارے پھرتے رہتے ہیں، وہ یار چائے تو پلا دو، یار وہ کیا ہوا فلانے کا کیا ہوا، وہ دیکھو نا یار وہ جلوس نکلا ہے، وہ دیکھو یوں ہو گیا فلاں ہو گیا، کوئی سیاست کو فلاں کوئی یہ وہ گفتگو کرتے رہیں گے، لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں گے، اور جب ایکچولی چھٹی کا ٹائم قریب ہوگا تو خاموشی سے اپنی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، 2-3 گھنٹے میں اپنا کام نمٹا دیں گے، اپنا کام پورا کر لیں گے، اس طرح سے لوگوں کے کام خراب کر دیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہے۔ تو پاکستان میں تو انگیجمنٹ کا لیول آئی ایم ناٹ شیور کہ 10% بھی ہے، اور باقی لوگ ڈس انگیجڈ ہیں یا پارشلی انگیجڈ ہیں، اور کافی بڑی تعداد ہے یہاں جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہے اور نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہے۔ تو اب یہ آپ کو دیکھنا ہے اپنی ٹیم میں، ٹیم ڈیولپمنٹ جو میں بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی، گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے، اور ان کا کویسچنر جو انہوں نے بنایا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے 12 کویسچنز ہیں، 12 میں سے 6 ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، آدھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ مل رہا ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، تو وہ انگیجڈ رہتے ہیں، اور جب ان کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ اب سیکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ ڈس انگیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ٹیم کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو کیپ ڈیولپنگ دیم ان ویریس ایسپیکٹس، ان کا نالج امپروو کیجیے، ان کو سکلز سکھائیے، ان کو مینجمنٹ کے طریقے سکھائیے، چیزوں کو آرگنائز کرنے کے طریقے سکھائیے، ان کو پلان کرنے کے کام سکھائیے، سکھاتے رہیے ان کو بہت کچھ، ان کو کسٹمر ہینڈلنگ سکھائیے، ان کو کمیونیکیشن سکھائیے، ٹو مینی تھنگس ٹو ٹیچ ایکچولی، ناٹ جسٹ ٹیچ، بیسیکلی ان کو کوچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت سارے ایسپیکٹس پہ، وہ کرتے رہیے تو آپ کی ٹیم انگیج رہے گی، بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے اور ڈنڈا چلانے کے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کی ٹیم زیادہ انگیجڈ ہوگی، پرفارم بھی اچھا کرے گی اور آپ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ چلیے اس نشست کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔